کہتے ہیں اکلوتے بچے کی ماں اندھی ہوتی ہے، اور پیار کے اس اندھے پن میں وہ اتنی احتیاطی تدابیر کرتی ہے کہ یہی تدابیر بچے کی بزدلی کا موجب بن جاتی ہیں۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو اسے چلتے چلتے گرنے کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر بچے کو خود اٹھنے کا موقع دے دیا جائے تو اس میں گر کر سنبھلنے کی خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے کو ڈرا کر سلا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچہ سوتا نہیں ہے تو والدین اسے بلی یا کتے کی آوازیں نکال کر سلا دیتے ہیں۔ بچے میں شروع دن سے خوف کی اس بیماری کو آپ کسی نفسیاتی ماہر سے ٹھیک نہیں کرا سکتے۔ اس طرح بچپن کی عادتیں موت تک ساتھ رہتی ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض والدین بچے کو خود گالیاں سکھاتے ہیں، اور اس لمحے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ اپنے توتلے لب و لہجے میں پورے خاندان کی ایسی تیسی کر دیتا ہے۔ یہ عادت بھی بڑی عجیب سی ہے اور معاشرے کے لیے ناصور بھی۔ اپنے بچوں کو اچھی عادتوں کا مالک بنائیے تاکہ وہ ملک کے اچھے شہری بن سکیں۔ ٹی وی فار یو کے معزز سامعین، میں ہوں آپ کی آرجے نوشین ملک۔ ابھی آپ کے سامنے افسانہ باولا سے ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ باولا کے مصنف ہیں الحاج محمد بشیر شاد۔ ٹی وی فار یو کے معزز سامعین، آئیے اب چلتے ہیں مکمل افسانے کی طرف، جس کا نام ہے باولا۔ گاؤں کے جنوبی حصہ میں ایک شاندار حویلی راجپوتوں کی منہ بولتی تصویر تھی۔ حویلی کے مہمان خانے میں ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا۔ یہاں کے مکین کہنے کو صرف ڈھلتی عمر کے میاں بیوی تھے، لیکن ان کے پاس سارا دن مرد و زن حتیٰ کہ گاؤں کے بچے اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ ہاں، رات کے اس حصے میں جبکہ ہر ذی روح خواب استراحت کے مزے لوٹ رہی ہوتی تھی تو ان کو اکیلا پن محسوس ہوتا۔ اگر ان کی نظر مرغی کی جانب اٹھتی تو وہ بھی اپنے بچے آغوش میں لیے فخر محسوس کرتی۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے اور پھر آنکھوں میں نمی لیے یکجا ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو سہارا دیتے۔ اچھا ہے سکینہ، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں دوپہر کھیتوں سے جب واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں بڑے ماہر کا بیٹا بڑی بڑی باتیں بڑی اونچی آواز میں باپ سے کہہ رہا تھا۔ وہ تو مجھے اس نے اچانک دیکھ لیا، ورنہ کیا کرنے والا تھا وہ باپ کے ساتھ۔ بڑے ماہر کا سر مجھے دیکھتے ہی جھک سا گیا اور میں بھی اس سے آنکھ نہ ملا سکا اور جلدی گھر کی راہ لی۔ مہتاب خان اور نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور سکینہ سنتے سنتے اپنی آنکھیں موندے کسی انجانے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ سکینہ، درست کہی نا میں نے؟ کیا کہا؟ ہاں ٹھیک کہی آپ نے، لیکن ہمارے مقبول میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا سکے۔ باپ کا رتبہ کیا ہے؟ ماں سکھاتی ہے اولاد کو، صرف ماں۔ اور میں خاوند پرست ہوں، اولاد پرست نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مقبول سے پیار کرتی ہوں، لیکن مقبول آپ سے پہلے تو نہیں آ گیا تھا، آپ کے وجود سے اس کا وجود بنا۔ ارے پگلی، جب وجود بنے گا دیکھ لیں گے۔ تم صبح نماز پڑھ کر دعا ضرور مانگا کرو کہ خدا کی ذات تمہاری گود ہری کرے اور میٹھا پھل تمہاری جھولی میں آئے۔ میرے دعا مانگنے سے کیا ہوگا مقبول کے ابا؟ جب بھی دعا قبول ہوگی مقبول آ جائے گا۔ ہاں، اب کی نا کام کی بات، چل اب سو جا، رات بہت ہو چلی ہے۔ ہو جانے دیں، رات دن تو اپنا کام سر انجام دیتے ہی ہیں۔ وہ کھڑکی میں سے 14ویں کا چاند والی کرنیں اپنی چگلی کھا رہی ہیں۔ سنا ہے چکوری کو چھوڑ چکور چاندنی کی لگن میں رات بھر پرواز کرتا رہتا ہے اور صبح کاذب کے ساتھ ہی بے ہوشی کے عالم میں آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے۔
پگلا ہی تو ہے، زمین پر رہنے والے کا آسمان پہ چمکنے والی چیزوں سے کیا تعلق؟ وہی تعلق جو دوسروں کے بچے دیکھ کر مقبول کے ابا آپ کو ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے نا کتنی دیر تک کھیلتے رہتے ہیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ۔ سکینہ ادھر آ، میری ٹانگیں تو دبانا، اور لگے ہاتھ باورچی خانے سے پانی بھی لیتی آنا، مجھے پیاس کچھ زیادہ ہی لگنے لگی ہے۔ لالٹین کی لو بھی کم کرتی آنا، ہر روز صبح صبح ناک سے کالی کالی بتیاں نکالنی پڑتی ہیں۔ سکینہ بھئی اٹھو نا، اللہ کا نام لو، صبح ہو گئی۔ مقبول کے ابا میرا سر درد کر رہا ہے۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں سکینہ، چاسکو بنا لیا کرو۔ آنکھیں ہیں تو جہاں ہے، دانت ہیں تو صحت ہے۔ مقبول کے ابا چاسکو جب ختم ہوگا پھر بنا لوں گی، ابھی تو ہے۔ لو تو پھر دیر کیسی، ابھی گرم کر کے لاتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ سکینہ دوڑتی ہوئی غسل خانے میں جا پہنچی اور لگی اتنی زور سے کیا کرنے کہ محلے والے بھی جاگ اٹھے۔ قریبی ماسی چھیموں کا گھر تھا، وہ بھی ماتھے پہ ہاتھ رکھے آ گئی حویلی کے دروازے پر۔ یہ سکینہ الٹیاں کیوں کر رہی ہے؟ ارے صبح صبح کیا ہوا؟ کہاں ہو؟ آ جاؤ چھیمو ماسی، سکینہ غسل خانے میں ہے، پتہ نہیں کیوں طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ لے بیٹا ابھی دیکھ لیتی ہوں، مجھ سے پیٹ چھپانا مشکل ہے۔ ارے ماسی تیرے کو تو ہر وقت پیٹ کی فکر لگی رہتی ہے، خواہ کسی کے سر میں معمولی سا درد ہی کیوں نہ ہو۔ درد ایسے نہیں ہو جاتا مہتاب خان، یہ لو سکینہ کو دیکھ لو، سر میں درد کم اور پیٹ میں حرکت زیادہ ہے۔ ارے ماسی کتنی بار کہا ہے مذاق مت کیا کر، تم تو مذاق کر کے چلی جاتی ہو اور سکینہ کتنے دنوں تک پریشان رہتی ہے۔ اب کی بار سکینہ پریشان نہیں ہوگی، دیکھ لینا۔ میری بوڑھی آنکھیں جب پوری کھل جائیں تو دھوکہ نہیں کھاتی۔ چلو پھر کھولو پوری آنکھیں اور بتاؤ سکینہ کو کیا ہوا ہے۔ تمہاری سکینہ پیٹ سے ہے۔ ارے ماسی تمہارے منہ میں گھی شکر۔ مہتاب خان سکینہ کو بازوؤں میں اٹھائے، لگا دینے چکر پہ چکر۔ ارے ماسی سچ کہتی ہو نا؟ بیٹا تم لاؤ گھی شکر، اب کی بار سچ کہتی ہوں۔ مہتاب خان نے گھر کے دروازے کھول دیے، جھولیاں بھر بھر کے دی فقراء کو، کہیں مزاروں پر چادریں چڑھانے جا رہے ہیں تو کہیں غربا میں کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ سکینہ پہ معمور ہر عورت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ دیکھو سکینہ چارپائی سے پاؤں نیچے مت اتارنا۔ سکینہ شرما کے اور سکڑ گئی۔ پیٹ کے ابھار نے آخری دنوں تک پورے زمانے پہ ظاہر کر دیا کہ مہتاب خان کا مقبول آ رہا ہے۔ دعا قبول ہو گئی اور بچے نے جنم لیا، واقعی مقبول آ گیا۔ دوسرا مہتاب تھا۔ سکینہ بار بار مہتاب اور مقبول کا موازنہ کر رہی تھی، کبھی خاوند بھاری لگتا اور کبھی بیٹا۔ چھاتی سے لگائے پیار سے ذرا سا دبانے پر مقبول کی چیخ کیا نکلی۔ مہتاب خان حقہ چھوڑ کر بھاگ نکلا سکینہ کی طرف۔ کیا بات ہے سکینہ، مقبول کیوں رو رہا ہے؟ تم جو صبح سے بیٹھے ہو لوگوں میں، اچھا طریقہ ہے بلانے کا۔ ارے بھائی لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں، ادھر بلا لوں سب کو؟ نہ نظر لگ جائے گی میرے بچے کو۔ ماسی چھیمو مرچیں مار کر میرے چاند پر دو نامقبول کے ابا کو چولہے میں پھینک دے۔ یہ لو بیٹا، میرا چاند کتنا پیارا ہے، یہ مرچیں بھی لو اور مولوی صاحب سے کہنا اس پر شہد دم کر کے دیں، جلدی لے کے آنا، مقبول کے تالو کو لگانا ہے۔ یہ لو ماسی، یہ گیا اور یہ آیا۔ سکینہ میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا کہ منیر ترکھان نے مقبول کے لیے پنگھوڑا اور ریڑھا دیا ہے۔ اچھا پہلے یہ دونوں چیزیں میرے بیٹے کی یہاں بھیج دیں، رنگ اچھے لگائے ہیں نا اس نے؟
منیر ترکھان کی بیوی ہر سال مجھ سے پوچھتی تھی، اس کو پیسے زیادہ دینے تھے۔ ارے پگلی، پیسوں کی کمی ہے یہاں؟ دل کھول کے وارے ہیں پیسے میں نے بیٹے کے پنگھوڑے اور ریڑے پر۔ اتنے میں مقبول پھر ہلکا سا رو دیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ روتا کیوں ہے؟ نظر لگ گئی ہے، جلدی سے مرچیں چولہے پر جلتی آگ پر پھینک کر مولوی سے شہد دم کروا کر لائیں۔ مہتاب خان بھاگ نکلا اور یہ جا وہ جا سب کام نپٹا کے آ بھی گیا۔ اس طرح دن رات میں اور راتیں دنوں میں بدلتی گئیں اور مقبول نے چلنا سیکھ لیا۔ توتلی توتلی زبان سے اماں ابا بھی کہنا شروع ہو گیا۔ وہ ہر وقت اس کی معصومیت کو دیکھتے رہتے۔ اگر ہلکا سا اسے چلتے چلتے چکر آتا تو ان کی جان نکل جاتی۔ مہتاب خان ہر میلے میں اسے کندھے پہ اٹھائے اتنا نمایاں کرتا کہ اسے میلے کی ہر شے نظر آ جائے اور وہ جو مانگے اسے لے کر دے۔ گھر کھلونوں سے بھرنے لگا۔ اس کے منہ سے بات بعد میں نکلتی اور مہتاب خان لے کے آ جاتا۔ اچھے سے اچھے کپڑے جوتے ہر روز بدلنے لگے۔ سکینہ نہلا کر اس کے بال تک غسل خانے سے چن لیتی، کہیں کوئی جادو نہ کر دے۔ کیا مجال کسی کو مقبول دے؟ بس ایک باپ تھا جو اسے کہیں بھی لے کے جا سکتا تھا۔ اس کے تمام پرانے کپڑے ایک بڑی لکڑی کی پیٹی میں سنبھال کر رکھ دیے جاتے اور جب کبھی بچپن کی بات ہوتی تو وہ اس کی بچپن کی شہادت اس کپڑے کو دکھا کر دیتی کہ جب وہ کھیلتے کھیلتے گرا تھا تو اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مقبول کو بچپن سے رونے کی عادت تھی، شاید یہ لاڈ تھا اس لیے یا اس کے ماں باپ کی نظر لگ جاتی تھی۔ جب روتے روتے وہ چپ نہ ہوتا تو سکینہ کتے کی آواز نکال کر کہتی، سو جا، وہ بلا آ جائے گا۔ کتے کی آواز سنتے ہی مقبول دبک جاتا اور پھر ماں کی آغوش میں چھپ جاتا۔ مقبول کھیلتے کھیلتے گھر کے آنگن میں ہر چیز کو چھوتا اور جب باہر دروازے کی جانب قدم رکھتا تو سکینہ اتنی تیزی سے پیچھے جاتی کہ سر پر دوپٹہ لینا بھی بھول جاتی۔ بچہ پکڑ کر مضبوطی سے سینے سے لگاتی، منہ چوم کر ماتھے پر پیار کرتی، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جب گھر کے آنگن میں پہنچتی پھر کہیں جا کر اسے آرام آتا۔ اس کھیل کو مقبول بار بار دہراتا اور جب ماں اس کو ہر بار پیار کرتی تو وہ بڑی معصومیت سے ہنس دیتا۔ دودھ کے دانت بڑے چمکیلے اور پیارے پیارے، خد و خال میں مقبول کے چہرے کو بھار بڑا بھلا لگتا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس بچے کو پسند کرتا تھا۔ ہنستے ہنستے گالوں میں ننھے منھے گڑے پڑتے تھے۔ ماں واری جاتی تھی، باپ زیادہ سے زیادہ وقت مقبول کے ساتھ گزارتا۔ مقبول والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ مقبول کے قدم گھر سے بھی باہر بھی نکلنے لگے۔ اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ باپ کی انگلی پکڑے بغیر محلے میں گھوم آتا۔ بچوں میں کھیلتے کھیلتے جب اسے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تو فوراً ماں اسے گھر لے آتی۔ شام سے پہلے پہلے اس کے گھر کے 3 افراد گھر میں موجود ہوتے۔ سردی میں لحاف اوڑھے مقبول کن اکھیوں سے اپنی ماں باپ کو چاک کہتا تو والدین کا چہرہ کھل اٹھتا۔ آہستہ آہستہ نیند کی دیوی اسے آغوش میں لے لیتی اور والدین دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ مہتاب خان کے گھر کے قریب ہی چند قدم پر پرائمری اسکول تھا۔ اسکول کے بڑے دروازے کے بالکل قریب بڑا پرانا نیم کا درخت تھا۔ پیلی پیلی نیم کی گولیاں چوستے چوستے جب کبھی ایک آدھ ہری گولی مقبول کے منہ میں چلی جاتی اس وقت اس کی آنکھیں نیم کی کڑواہٹ سے بھیج جاتی۔ ماں فوراً منہ میں انگلی ڈال کر نکال پھینکتی اس کڑواہٹ کو۔ بیٹا دیکھ کے چیز منہ میں ڈالی جاتی ہے، آ جلدی سے نلکے کی طرف، منہ میں پانی ڈال اور تھوک دے ساری کڑواہٹ۔ اسکول کے ماسٹر اس کھیل کو دیکھتے اور پھر ہنستے ہوئے کہتے کہ سکینہ اس بچے کو اسکول کب بھیجو گی؟ ماسٹر جی ابھی اسکول کی نیم کا مزہ چکھ لے، پھر تھوڑے دنوں کی بات ہے آپ کے تھپڑ کا مزہ بھی دیکھ لے گا۔ کر لو گی برداشت ہمارے تھپڑ اپنے لاڈلے کے منہ پر؟ ماسٹر جی اگر تعلیم کا زیور اس نے پہننا ہے تو پھر یہ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔
ویسے میں اتنا جانتی ہوں کہ اچھا استاد فضول بچے کو نہیں مارتا، اگر مارتا ہے تو کسی بات پر مارتا ہے۔ استاد بھی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ سکینہ، یہ کی نا ہماری طرفداری، اور اگر مہتاب کو برا لگا تو پھر کیا ہوگا؟ مہتاب بھلا کیوں برا محسوس کرے گا؟ اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا تحصیلدار بنے؟ چھوٹے ماسٹر جی نے لقمہ دیا۔ اتنے میں مقبول ڈر کے مارے ماں کی گود میں آ گرا۔ امی امی، بو بلا۔ بچے کا رنگ زرد اور آنکھیں تنی کی تنی رہ گئیں۔ سکینہ پریشانی کے عالم میں بچے کو چھاتی سے لگائے کتے کو سلواتیں سنانے لگی۔ دفع ہو جا یہاں سے، میرے بچے کو کیوں ڈرا دیا؟ کتا دم ہلاتا سکینہ کے قریب آ گیا۔ مقبول نے ڈر کے مارے ماں کی آغوش میں چیخ مار دی۔ نہیں میرے لال، یہ کتا تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ سکینہ نے ٹوٹے برتن کی کنکر دے ماری کتے کو۔ کتا ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے چیخ کیا مار گیا۔ مقبول نے ہاتھوں کی پوریں آنکھوں کو لگائیں اور اتنی زور سے آنکھوں کو دبایا کہ ماں اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا نہ سکی۔ ارے بیٹا، ہاتھ تو ہٹا آنکھوں سے، کتا یہاں نہیں ہے۔ امی، بو بلا۔ ماں ماری، ماں صدقے بیٹا، یہاں کوئی بو بلا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ انگلیاں ڈھیلی کیے کن اکھیوں سے ادھر ادھر کا جائزہ ابھی لے ہی رہا تھا کہ کہیں سے کتا بلی کے پیچھے بھاگتا ہوا پھر وہاں سے گزر گیا۔ بلی فوراً نیم کے درخت پر چڑھتے چڑھتے گر پڑی سکینہ پر۔ پھر کیا تھا، مقبول کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ امی بو بلا، امی بو بلا۔ گھر کی دہلیز تک آواز اسی ڈگر پہ آتی رہی۔ ماسٹر جی اسکول سے چھٹی کے بعد سکینہ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ مہتاب خان بھی گھر میں بچے کے قریب بیٹھا تھا۔ آ جائیے ماسٹر، اندر آ جائیں۔ ماسٹر جی کھانستے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بچے کو بہت تیز بخار تھا، ابھی حکیم صاحب دوا دے کر گئے ہیں۔ مہتاب خان، یہ بچہ بو بلا کہتے ہوئے روتا ہے، آخر کیوں؟ ماسٹر جی کیا بتاؤں، سکینہ نے غلطی تو کر لی ہے، لیکن اس وقت یہ غلطی ہرگز نہیں لگتی تھی جب مقبول بچہ تھا، رات کو سوتا نہیں تھا۔ بس یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم کتے یا بلی کی آواز نکال کر اسے کہتے بو بلا آ گیا ہے، تو پھر وہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کر سو جاتا۔ ہم نے سوچا اس طرح اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی بڑھتا جائے گا۔ مہتاب خان، کوشش کریں اس کا خوف کم ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ گھر میں کتا رکھ لیں۔ چند دن کے بعد اس کا خوف اتر جائے گا اور یہ پھر نارمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماسٹر جی، صبح کسی اچھی نسل کا کتا لا کے دکھاتے ہیں۔ اگر مانوس ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو گزارا کریں گے۔ مقبول کے ابا، ذرا بخار اتر جائے پھر گھر میں لانا کوئی چیز۔ اندر سے سکینہ کی آواز آئی۔ ماسٹر جی ہنستے ہنستے جانے لگے اور محلے والے آہستہ آہستہ خبر گیری کے لیے آتے گئے۔ بچے بھی آئے۔ مقبول بچوں کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ گیا۔ امی، میں چاچو کے لڑکے کے ساتھ کھیلوں گا۔ بیٹا بھی آرام کر لے، صبح کھیل لینا۔ نہیں، میں ابھی کھیلوں گا۔ سکینہ، کھیلنے دینا مقبول کو، آخر راجپوت خون ہے، بخار کو کیا سمجھے گا؟ ہے تو خون راجپوت کا، لیکن خوف کھاتا ہے کتے سے۔ ارے دیکھ لینا، ایک دن کتوں کو لے کر شکار پہ جایا کرے گا۔ مقبول بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور محلے دار گپوں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ حقے کی شامت لے آئے تھے۔ بہرحال رات ہوئی اور سب کے سب پھر اپنے گھروں میں جا پہنچے۔ رات بھر وقفے وقفے سے مقبول کے تھرتھرانے کا سلسلہ جاری رہا اور ماں اس کو گود میں لیے دعائیں پڑھتی رہی۔ صبح بچہ تندرست و توانا ہنستا کھیلتا اٹھا اور اپنی روزمرہ کی شرارتوں میں کھو گیا۔ سکینہ نے منع کر دیا کہ آج مقبول باہر نہ جائے، کہیں پھر سے کوئی کتا نہ دیکھ لے، اور مقبول کے ابا، کوئی کتا بھی گھر میں مت لانا۔ بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، جب جوان ہو جائے گا خود بخود سارے خوف اتر جائیں گے۔
ابھی میاں بیوی باتوں میں مشغول تھے کہ ڈاکیا بھی آ گیا۔ لفافہ جو مہتاب نے لیا تو وہ برنگ تھا۔ یا اللہ خیر، نہ جانے کہاں سے آ گیا یہ برنگ لفافہ۔ مقبول کے ابا ادھر لانا ذرا، میں دیکھتی ہوں۔ ارے پگلی، تو نے کون سا BA پاس کیا ہے؟ میں جاتا ہوں ماسٹر جی کے پاس، چل تو بھی چل۔ لے مقبول کو ساتھ، اسکول کون سا دور ہے، ویسے بھی صبح سے مقبول گھر میں تنگ ہے، ذرا ہوا خوری ہو جائے گی۔ دونوں چلے گئے اسکول، بچہ بچوں میں مصروف ہو گیا۔ پہلی پکی کے بچے اپنا پہاڑوں والا آخری سبق 1 دونی دونی 2 دونی 4 دہرا رہے تھے، اور سر تان ملا کر آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ گاؤں کے ہر گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کی آواز پہچانتے ہوئے تندور پر روٹیاں لگانے کا عمل تیز کر رہی تھی۔ مہتاب خان، یہ چٹھی مقبول کی خالہ کے ہاں سے آئی ہے، وہ کافی بیمار ہے، اور مقبول کے خالو نے تاکید کی ہے کہ جس وقت چٹھی ملے سن کر اسی حال میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ سکینہ کے آنسو نکل آئے۔ مقبول بچوں کو چھوڑ کر ماں کی جانب لپکا اور ایک ٹک ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سکینہ پاگل مت بن، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا مقبول کی خالہ کو۔ دیکھ مقبول تمہیں کیسی پریشانی سے دیکھ رہا ہے۔ سکینہ روتے روتے ہنس دی۔ واری اولاد، ماسٹر جی کے منہ سے یکلخت نکلا۔ مقبول کے ابا گھر چلتے ہیں اور شام کی گاڑی پکڑ لیتے ہیں۔ گھر جا کر انہوں نے مقبول کے کپڑے بدلے، اپنی حالت تھوڑی بہت درست کی اور چلے گئے ریلوے اسٹیشن کی جانب۔ گاڑی آئی، مقبول بے حد خوش ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ کھڑکی والی کرسی پر جا بیٹھا اور باہر کا ماحول دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ گاڑی بلاخر منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ کچھ مسافر بھی چڑھتے تھے اور کچھ نئے چڑھتے رہے۔ ٹانگے پہ بیٹھتے ہوئے سکینہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ 2 میل کی مسافت وہ منٹوں میں پھلانگنا چاہتی تھی۔ گھوڑا اپنی ڈگر پر چلتا رہا، کبھی گام کبھی دڑ کی ٹپ 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 ٹاپ کچے پکے راستے ناپتے ناپتے بالآخر جا پہنچا۔ ناک کے نتنوں سے ہوا خارج کرتے ہوئے تمام مسافروں کو اترتے دیکھتا رہا، اور پھر مالک کی چل بھئی خیر ہوئے چلیے اسٹیشن نو۔ ٹپ ٹاپ ٹپ ٹپ ٹاپ وہ اپنے راستے پر چل دیے، اور سکینہ پریشانی کے عالم میں بغلی دروازے سے سیدھی جا نکلی بہن کی چارپائی کے نزدیک۔ بڑی بہن تھی، بہن کو دیکھتے ہی خون نے گردش تیز کر دی۔ خالی خالی آنکھوں کا سامنا ہوا۔ بہنا کیا حال بنا رکھا ہے، چارپائی سے کیوں چمٹ گئی ہے میری بہن؟ سکینہ کا والہانہ پیار اچھل پڑا، ماتھا چوم ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر مسلتے ہوئے بال درست کیے۔ ارے پہنا بہادر بن، بتا تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے؟ باجی میری بیٹی روزینہ کا کیا خیال کرنا؟ ہاتھوں کی انگلیوں کی یکلخت ڈھیلی پڑ گئی۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ روزینہ کی چیخیں دل کو چیر کے رکھ گئیں۔ ہر آنکھ خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ سکینہ کو ایسے لگا مکان کی چھت ٹوٹ کر اس کے بدن کو چور چور کر گئی ہے۔ سکینہ ہوش میں آ، دیکھ روزینہ کتنی رو رہی ہے، اس کو چپ کرا ورنہ تیری بہن کی روح تکلیف میں رہے گی۔ ہاں میری بہن، روزی آ میرا بیٹا، آ میرے پاس آ۔ مقبول کے ابا، روزی اور مقبول کو ذرا باہر لے جاؤ، میں بہن سے باتیں کر لوں۔ سکینہ بے وقوف مت بنو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بچوں کو حوصلہ دو۔ کفن دفن کی رسومات چلتی رہیں، مقبول روزی کھیلتے رہے۔ اینا سفر آخر طے کر کے مقام ادب تا جا پہنچی۔ تیسرا دن ہوا، سکینہ کل پڑھتے ہوئے تمام لوگوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ پینا کا آدمی جو بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس بیچارے کا سوائے پینا اور روزینہ کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آج آ کے رشتے میں خالو خالہ روزینہ کے صرف اسی کے ساتھی تھے۔ کہاں جاتا بیچارہ، دل کی بڑھا سکینہ اور مہتاب سے کہہ کر نکال رہا تھا۔ لمحات گزرتے گزرتے 40ویں تک جا پہنچے۔ سب گاؤں والے جمع تھے، بڑے میاں اور بڑے بوڑھیاں،
چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ اب باپ کیا کرے گا؟ روزی کو پالے گا یا روٹی کمائے گا؟ سکینہ سے برداشت نہ ہوا۔ کیوں میں مر گئی ہوں؟ میں پالوں گی اپنی بیٹی کو۔ میں خالہ کم اور ماں زیادہ ہوں۔ میں روزی کی ماں ہوں۔ وہ جذبات میں کہے جا رہی تھی اور مقبول باغ کی گود سے بھاگ کر ماں کی گود میں آ گھسا۔ روزی دیکھتی رہ گئی، وہ کہاں جائے۔ مہتاب نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا اور ان کی گود میں دو بچے اس طرح نظر آنے لگے کہ دونوں میں کوئی فرق نہ نکال سکا۔ جیتو روزینہ کا باپ سکینہ، مہتاب، مقبول اور اپنی لاڈلی کو ریلوے اسٹیشن تک چڑھانے آتا ہے۔ آئے تین تھے، جا چاہ رہے ہیں، سب خدا کی قدرت ہے۔ سکینہ بہن، مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، پھر بھی بس بھائی بس، آگے کچھ نہیں کہنا۔ روزینہ میری چھوٹی بہن کی نشانی ہے اور اس امانت کو آج تک نہیں آئے گی۔ گارڈ کی سیٹی پر انجن متحرک ہوا اور گاڑی اوجھل ہونے تک آنکھوں کی نمی چھلکتی رہی۔ موسم تبدیل ہوتے گئے اور بچوں میں نکھار آنے لگا۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے۔ مقبول کے ہوتے ہی پینا کا پیٹ بھی ظاہر ہو گیا تھا۔ بچے مل کر کھیلتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھی ثابت ہونے لگے۔ آج سکینہ دونوں کو اسکول لے جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کاش اس کی بہن زندہ ہوتی۔ داخلے کا دن تھا نا، غم و خوشی کے اثرات چہرے پر نمودار ہوتے اور مفقود ہو جاتے۔ مہتاب خان بڑے فخر سے مقبول کو انگلی لگائے اسکول کی جانب چل پڑا۔ اسی طرح سکینہ بھی سر کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے روزینہ کو انگلی لگائے چہکتے مہکتے لے جا رہی تھی اسکول کی جانب۔ نیم کے درخت نے سرگوشی کی اور زرد رنگ کی گول آ گری زمین پر۔ مقبول نے دوڑ کر گول پکڑی اور روزی کو دکھاتے ہوئے چوسنے لگا، میں بھی لوں گی نیم کی پکی گول۔ مہتاب خان نے کنکر پھینکی اور ایک چھوڑ کتنی اور گولیں لا دی روزینہ کو۔ لے بیٹے، تیری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ماسٹر جی نے دونوں کا نام رجسٹر پر لکھا اور پورے اسکول میں برفی لڈو جلیبی تقسیم ہوئی۔ بچے اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ مہتاب اور سکینہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تانگ جھانک کرتے رہے اور بالآخر وہ موقع بھی آن پہنچا جب سب ایک دونی دونی دہرا رہے تھے۔ اسکول کے گراؤنڈ میں بزم ادب سے لے کر پہاڑوں تک سکینہ اور مہتاب آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے تھے۔ ادھر چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچوں کا شور خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ کسی بچے کی جوتی کے تسمے کھلے ہوئے تھے تو کسی کی کتاب بند نہ ہو سکی۔ سکینہ اور مہتاب دونوں بچوں کو انگلی لگائے گھر چلے آئے۔ مولی کے پراٹھے ساتھ میں لسی آنن فانن سب چٹ کر گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر سستائے تھے کہ مسجد جانے کا وقت ہو گیا۔ مولوی صاحب عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک بچوں کو سپارے پڑھاتے۔ صبح کے وقت بھی بچے مولوی صاحب کے پاس جاتے اور قرآن پاک حفظ کرتے۔ مقبول اور روزی شام تک مولوی صاحب سے باتیں کرتے اور قرآن پاک حفظ کرتے۔ مقبول اور روزی شام تک مولوی صاحب سے دینی تعلیم بھی حاصل کرتے۔ سکینہ بیٹھی رہتی مسجد کے دروازے سے لگ کر۔ آج پرائمری اسکول میں پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ روزی کا باپ بھی آیا ہوا تھا۔ 5ویں جماعت کا نتیجہ مقبول کے ابا اپنے بچوں کو بھی اگر 1 سال اور پکی کروا لیتے تو اچھا نہیں تھا، ابھی چھوٹے ہیں نا، ہائی اسکول کافی دور ہے۔ ارے پگلی، لوگ دعائیں مانگتے ہیں بچے فیل نہ ہوں، تمہیں فکر لگی ہے کہ ہائی اسکول بہت دور ہے؟ پھر ایسی بات نہ نکالنا منہ سے۔ شکر کر اللہ کا کہ یہ دونوں پاس ہو گئے۔ روزینہ کا باپ جیتو بھی مہتاب اور سکینہ کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہنستے کھیلتے سب لوگ گھر کی راہ لینے لگے۔ گھر جا کے مٹھائی بانٹتے بانٹتے جیتو اپنی بینا کا ذکر کر بیٹھا۔ پھر کیا تھا، سکینہ کے آنسو نکل پڑے۔ مہتاب نے دونوں کو سمجھایا اور بچوں کے بارے میں بات چلنے لگی۔ جیتو کہنے لگا کہ سکینہ بہن، میں چند دن کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں تو کیسا رہے گا؟ جیتو کے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ بچوں نے یک زبان کہنا شروع کر دیا، جائیں گے جائیں گے، سارے مل کر جائیں گے۔ مہتاب خان مونچھوں کو تاؤ دیتے دیتے جیتو سے کہنے لگا، کیوں بھائی، تیار ہو جاؤ، ہم سب جائیں گے۔ سکینہ کا دل اچھل پڑا۔ سب نے اپنے اپنے کپڑے اٹھائے اور تانگا لے کر چل دیے ریلوے اسٹیشن کی جانب۔
ریل گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں بچے کھڑکیوں کی جانب جا بیٹھے اور باہر کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ کہیں گاڑی آہستہ آہستہ کھڑک کھڑک کی آواز پیدا کرتی اور کہیں تیزی سے کسی نہر کے پل کو کراس کرتے ہوئے اپنی آواز بدل دیتی۔ گاؤں کے گاؤں گھومتے جا رہے تھے، کہیں بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے تو کہیں کوئی گڈریا بانسری کی لے سجائے بیٹھا تھا۔ بہت سے رانجھے ہیر کے مویشیوں کو چرا رہے تھے۔ زمین کی تہوں کو چیرتا ہوا ہلکا پھالا سوندھی سوندھی خوشبو پھیلا رہا تھا۔ کہیں بچے مل کر آنکھ مچولی کھیل رہے تھے تو کہیں مٹی سے لت پت کبڈی کا شوق پورا کر رہے تھے۔ کئی بچے جوڑوں میں نہاتے نہاتے گاڑی کی آواز پر ننگ دھڑنگ باہر آ جاتے اور بالکل گاڑی کی پٹریوں والے رستے پر کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے۔ ان کو دیکھ کر بڑوں کی ہنسی نکل جاتی۔ گاڑی نے بریک لگایا اور جیتو نے بچوں کو کھڑکی سے ہٹایا۔ بھئی اٹھو نا، اسٹیشن آ گیا اور تم اترو گے نہیں۔ ایک ایک کر کے مسافر اترتے گئے اور گارڈ کی سیٹی پر ڈرائیور نے گاڑی تیز کر لی۔ تانگے میں بیٹھے بیٹھے سکینہ سوچتی جا رہی تھی کہ گھر تو ہے لیکن بہن نہیں۔ جو ہی جیتو نے دروازہ کھولا اندر سے پینا کی خوشبو آئی۔ لے لو بہن، تمہاری روزینہ تم سے ملنے آئی ہے۔ دیکھ لو اچھی طرح سے سر سے پاؤں تک سجی ہوئی ہے، کوئی گلا تو نہیں؟ سکینہ بہن کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جیتو ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ اچھا اب سمجھا، بہن کی تصویر نظر آ گئی ہے اس لیے۔ محلے کی عورتیں آن پہنچی تھی، کبھی مقبول کو دیکھ کر اور کبھی روزینہ کو دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ ماشاءاللہ روزینہ بالکل ماں پہ گئی ہے، کتنی اچھی جوڑی لگ رہی ہے۔ بہن میں تو کہتی ہوں روزینہ کو مانگ لے اپنے مقبول کے لیے۔ جیتو بیچ میں بول اٹھا، سکینہ کیوں مانگنے لگی مجھ سے؟ پینا خود ہی تو ہاتھ میں پکڑا کر گئی تھی اس کا۔ مہتاب خان نے جیتو کے الفاظ سنتے ہی باہیں پھیلا کر اتنی زور سے جیتو کی کمر دبائی کہ بغل گیری کا حق ادا ہو گیا۔ سکینہ سن لیا نا سب کچھ، اب ہم سمدھی ہیں اور رسم منگنی صبح ادا ہو جائے گی تو بہتر ہے۔ بچے بھی کچھ سمجھ رہے تھے۔ روزینہ مقبول کو دیکھتے ہی آنکھیں چرانے لگی اور مقبول بھی سمٹ سمٹا کر باپ کے قریب جا بیٹھا۔ مہتاب خان پھر سکینہ سے متوجہ ہوا، سکینہ جیتو نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا ہے۔ سکینہ فوراً چہک اٹھی، جیتو کیا مسئلہ آسان کرے گا؟ جب روزی پینا کے پیٹ میں تھی تو میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا دیکھو پینا اگر بیٹی ہوئی تو میرے مقبول کی، اور پینا نے ہاتھ کو دباتے ہوئے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ لو بھائی جیتو، ہم تو نکلے بدھو کے بدھو، ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور دونوں بہنوں نے اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ مقبول کے ابا، ہاں بولو سکینہ کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے پینا کی قبر پر ہو کر آئیں تو بہتر ہے، اسے بھی خوشی میں شامل کر لیں۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، ماں جو ہے روزی کی، اجازت لینی پڑے گی، ویسے بھی اپنی آدھے گھر والی سے کچھ باتیں کر لوں گا۔ سب کے سب قبر پر گئے اور دعا کی۔ بعد ازاں گھر آتے ہی شام کا کھانا کھایا اور رات دیر تک باتوں کا دور جو چلا تو محلے والے سب کے سب ہنستے کھیلتے اپنی پرانی یادداشتوں کو دہراتے رہے۔ صبح کی کرنیں تمام دنیا پر روشنی پھیلا چکی تھیں۔ منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے ڈھیروں سامان خرید لیا گیا اور باقاعدہ منگنی کی انگوٹھی بچوں نے ایک دوسرے کو پہنائی اور رشتہ قائم ہو گیا۔ اب روزینہ نہ صرف اس گھر کی بیٹی تھی بلکہ بہو بھی بن گئی۔ ہاں بھائی جیتو، بیٹی کو اور پڑھانا ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو خیال ہے سکینہ اب تم اسے گھر گرہستی سکھاؤ، آہستہ آہستہ سکھاؤ گی تو بہتر ہے، ہم نے کون سی نوکری کرانی ہے بیٹی سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کیوں بیٹی روزی گھر میں میرے ساتھ کام کرو گی نا؟ روزی نے سر کو جنبش دی، لیکن اندر سے وہ مقبول کے ساتھ اور 4 جماعتیں پڑھنا چاہتی تھی۔ دیکھو جیتو، منگنی تو ہوگی لیکن نکاح کی رسم میں اپنے گاؤں میں کروں گا۔ مہتاب کے کہتے ہی سکینہ نے بھی لمبی ہاں کر کے وزن برابر کر دیا۔ جیتو کیا کہتا، وہ تو تہ دل سے شکر گزار تھا کہ اس کی اولاد کو سنبھالنے والا کوئی ہے۔ جیتو کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں دل میں کوئی اور بات تو نہیں؟ نہیں، میں نکاح
یہی کروں گا، رخصتی جب دل چاہے آپ لوگ کر لینا۔ اب تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جیتو کی خوشی اور بڑھ گئی۔ چلو بچوں گھر چلیں۔ جیتو تم بھی چلو، چند دن ہوا خوری ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، میں صرف اسٹیشن تک جا سکوں گا، کل سے گندم کی کٹائی شروع کرنی ہے، کچھ بیٹی کی رخصتی کے لیے تیار کر لوں۔ مبارک ہو کی آوازیں ابھی باسی نہیں ہوئی تھی کہ سب کے سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ مہتاب خان مقبول کو لے کر ہائی اسکول چلا گیا۔ نیا اسکول، نئے ماسٹر، نئے دوست اور نئی کتابیں۔ داخلہ ہو گیا اور مقبول ہائی اسکول جانا شروع ہو گیا۔ گھر سے ہائی اسکول لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راستے میں چلتے چلتے اور کئی دوست مل جاتے، اس طرح اسکول کی اطلاعی گھنٹی کے ساتھ ہی آدھا رستہ طے ہو چکا ہوتا۔ ایک دوسرے سے ہر کوئی منسلک ہو گیا۔ سکینہ صبح سویرے اٹھتی، ساتھ میں روزی ہاتھ بٹاتی۔ روزی کو بڑا اچھا لگتا کہ وہ مقبول کے لیے کچھ کرتی ہے۔ مقبول اسکول چلا جاتا اور ماں سورج کے سفر پر دھیان دینا شروع کر دیتی۔ لکڑی کا تنکا لے کر صحن کے عین وسط میں سیدھا گاڑ دیتی۔ جو سورج اپنی مسافت طے کرتا، سائے بھی بدلتے جاتے۔ جب تنکے کا سایہ عین پاؤں میں آتا تو وہ تندور گرم کر لیتی۔ اس کھیل کو روزی بھی بڑی دلچسپی سے دیکھتی۔ کئی بار روزی یاد دلاتی کہ سایہ ڈھلنے لگا ہے تو سکینہ کو دلی خوشی ملتی اور اوپر سے کہتی، اوہ پہلے کیوں نہیں بتایا، جلدی کرو کہیں مقبول آ گیا اور گرم روٹی تیار نہ ہوئی تو اس کی بھوک مر جائے گی۔ روزی کے ہاتھ اور تیزی سے چلنا شروع ہو جاتے اور سکینہ مکان کی چھت پر چلی جاتی۔ وہ دور سے پہچان لیتی اپنے لکھتے جگر کو کہ وہ آ رہا ہے۔ روزی، مقبول آ رہا ہے، جلدی سے نلکے کے قریب صابن اور تولیہ رکھ دے۔ نلکے کے قریب ہی رہنا، یہ کالے منہ والا کوا صابن اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اتنے میں مقبول آ گیا۔ ماں نے بسم اللہ میرا بیٹا کہہ کر استقبال کیا۔ روزی ہلکی سی مسکراہٹ دیتی۔ ماں یہ صابن کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ کیا بتاؤں مقبول بیٹا، یہ کوا کالے منہ والا جو لسوڑی پر بیٹھا ہے نا، یہ اسی طاق میں ہے کہ روزی ادھر ادھر ہو تو وہ صابن اٹھائے۔ تو آپ صابن رکھتی کیوں ہیں؟ کیا کروں بیٹا، یہ کام مدتوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، عادت بدل تو نہیں سکتی۔ امی آپ کی عادت اگر نہیں بدل سکتی تو میں ایک کام کرتا ہوں۔ وہ کیا بیٹا؟ آج کالے کوے منہ والے کو اس کی سزا ملے گی۔ ارے بیٹا چھوڑ، جانوروں پرندوں چرندوں کو سزا نہیں دیتے، کیڑے مکوڑے کو بھی رستے پر چلتے ہوئے رونا نہیں چاہیے۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو اور بستہ مجھے دو۔ روزی کھانا لگا دو بیٹا۔ لو تمہارے ابو بھی آ گئے، مقبول کے ابا ادھر ہی آ جائیں، لگے ہاتھ یہ کام بھی ختم ہو جائے۔ اچھا کیا جو آ گئے، ورنہ پھر سے ہنڈیاں گرم کرنی پڑتی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر شروع ہو گئی گندم کی باتیں۔ مقبول تم چلو گے میرے ساتھ کھیتوں پر؟ درانتی لے لو ساتھ گندم کاٹنے کے لیے۔ مقبول کے ابا رہنے دیں اس کو گھر میں، ابھی تو اسکول سے آیا ہے تھکا ہارا، تھوڑی دیر آرام کرے گا، پھر اسکول کا کام اور شام کو مسجد میں بھی اس نے جانا ہے۔ کام کرنے کے لیے پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھ لیا مقبول بیٹے، تمہاری ماں تمہاری عادتیں خراب کر دے گی۔ چلو بیٹی روزی تم چلو میرے ساتھ۔ مقبول کے ابا یہ کیا کہہ رہے ہو، کبھی بہو بیٹیوں کو بھی کام پہ لے گیا آپ کے خاندان سے کوئی؟ مہتاب خان بڑے زور سے کہکا لگا کے ہنسا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پہلو بدل کر کہنے لگا، تم چلو بھائی پھر میرے ساتھ۔ بھائی تم سب اکٹھے گھر میں بیٹھے اور میں وہاں اکیلا اداس کیوں رہوں؟ اچھا تو یہ بات ہے۔ مقبول کے ابا میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ لاؤ لسی کا گلاس شکر ڈال کے۔ نہیں بھائی لسی نہیں، روٹی ہضم ہونے دو، پھر ستو بنا کر شکر ڈال کر لانا۔ جو ہی والدین سو گئے، مقبول کو نہ جانے کیا سوجھی، سیدھا گیا دائرے میں بابے جودری کے پاس۔ ہاں تھوڑی سی بھنگ تو دینا۔ بھنگ نہ کہو بیٹا، بوٹی کہو یا شردائی کہہ کر پکار لو، جو کچھ بھی ہے بابا دو نا۔ تم نے کیا کرنی ہے، تمہاری عمر ابھی پینے پلانے کی نہیں ہے، جاؤ جا کے آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا، مجھے تھوڑی سی ضرور چاہیے۔ چلو جاؤ پساری میں کنڈی سے تھوڑی سی لے لو۔ مقبول نے گلاس میں بنی بنائی بوٹی ڈالی اور چل دیا گھر کی جانب۔ گرمی جوبن پر تھی، چرند پرند پیاسے گرمی سے نڈھال، درختوں کے پتے
तले अपने आप को छुपाए बैठे थे। मट्टी के एक प्याले में बूटी को उंडेलकर लसूड़ी के नीचे मकबूल ने रख दिया और खुद दूर दीवार के साए तले की नखियों से देखने लगा। काले मुंह वाले कोगड़ कौवे को थोड़ी देर तक कौवा टस से मस ना हुआ। जो ही मकबूल ने किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया तो कौवा आहिस्ता आहिस्ता लसूड़ी से उड़कर नीचे आ गया। फिर एक दो बार उसने इधर देखा। जो ही उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा तो उसने अपनी पूरी चोंच प्याले में डबो दी। प्यास बुझते ही वो फुर्ती से उड़ा और जा बैठा फिर लसूड़ी पर। मकबूल दिल ही दिल में काफ़ी खुश हुआ था कि अब आया काले मुंह वाला मेरे जाल में। कमबख्त ने रोज़ी का जीना हराम कर रखा था। रोज़ी अपना नाम सुनते ही कहने लगी, मकबूल सच में तुमने मेरी खातिर ऐसा किया है? तो और क्या, अपनी खातिर कर रहा हूँ। चलो मेरी खातिर जो कुछ तुमने किया उसका नतीजा देख लो। वो देखो कौवा नशे में झूम रहा है। बस अब आया काबू। तुम आओ मेरे साथ, देखो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव आना, कहीं उड़ ना जाए। अब कहाँ जाएगा बेचारा? ये बेचारा नहीं है, तुम उठा लाओ मुर्गियों वाला टोकरा, इसको पकड़कर इसमें रखेंगे। कौवे ने उड़ना चाहा लेकिन वो उड़ ना सका। मकबूल ने एक ही जस्त में उसको पकड़ लिया। कौवे ने काटने की कोशिश की लेकिन नुकीली चोंच में वो कुव्वत बाकी ना रही। पाँव के तीखे नाखूनों में चुभने की सकत कहाँ। काएं उसने करना चाही लेकिन आवाज़ दब के रह गई। मकबूल ने रस्सी उसके पाँव में बांधी और टोकरे के नीचे जब दबाने लगा तो कौवों की बारात काएं करती आन वारद हुई मकबूल के आंगन में। सकीना आंखें मलते मलते जब बाहर निकली तो कौवे ही कौवे उसे नजर आए। मकबूल और रोज़ी हंसने लगे। ये क्या हो रहा है मकबूल? ये काले मुंह वाले कौवे को सज़ा मिल रही है। वो टोकरे के नीचे नशा करके पड़ा है। रोज़ी ने सारी दास्तान सकीना को सुना दी। अरे बेटा, परिंदों को तंग नहीं करते, छोड़ दो उसे, कहीं वो ना हो कि स्कूल जाते हुए मिलकर तुम पर हमला कर दें। ये क्या हमला करेंगे मेरे बेटे पर? महताब खान पगड़ी का बल सीधा करता हुआ बाहर आ गया। मकबूल के अब्बा, आप भी? हाँ भाई हाँ, इसने शिकार पकड़ा है। तो शिकार आप खाएंगे? ज़रूरी नहीं कि हर शिकार खाया ही जाए। मकबूल, उठाओ ना टोकरे को ऊपर, ज़रा देखें क्या पकड़ा है हमारे बेटे ने। कौवा है कौवा, ऊपर नहीं देखते किस तरह वावेला कर रहे हैं इसके साथी। ओहो, तो ये बात है। रोज़ी, लाना ज़रा मेरी बंदूक अंदर से, देखता हूँ कितने बहादुर हैं ये कौवे। कौवे क्या बहादुर होंगे, आज आपका बेटा बहादुर निकला। बाबा जोरी की भंग पिलाकर कौवा पकड़ा है आपके लाडले ने। महताब खान की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। ज़रा दिखाना कौवे का मुँह, मैंने आज तक भंगी कौवे को नहीं देखा। बाप बेटे कौवे को नशीली शरारतों से महफूज होते देखते रहे। मकबूल की माँ, थोड़ी देर के लिए मैं मकबूल को खेतों की जानिब ले जाऊँ कौवे समेत, तो तुम्हें एतराज़? मैं क्या एतराज़ करूँगी, बस इतना ज़रूर करना कि नशा ख़त्म होते ही इसको आज़ाद कर देना। चलो भाई, वादा रहा, क्या याद करोगे किसी राजपूत से वास्ता पड़ा है। दोनों बाप बेटा खेतों की जानिब चल दिए। कौवे काएं करते साथ जा रहे थे। देखा बेटा, इनमें कितना इत्तेफाक है। एक साथी अगर कैद में हो तो दूसरे किस तरह उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर इंसानों में इतना इत्तेफाक हो जाए तो रूए ज़मीन जन्नत का नमूना बन जाए। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन ये खुद भी काफ़ी लड़ते हैं। मैंने कई बार परिंदों को लड़ते देखा है। बिल्कुल ठीक कहते हो, परिंदे आपस में लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई और हमलावर हो जाए तो मिलकर हमला रोकने की कोशिश करते हैं। आइंदा किसी परिंदे को बेटा नशा मत पिलाना। तुमने देखा सबसे चालाक परिंदा कौवा नशा करते कितना बेबस हो गया है। आज के इस वाक़े से सबक लेना, खुद भी नशा मत करना, क्योंकि नशा करने से कुव्वत ज़ाइल हो जाती है। लो, ये होश में आना शुरू हो गया है और हमारे खेत भी आ गए हैं। मैं गंदम की कटाई देखता हूँ। तुम ऐसे करो, इसको छोड़ दो। ये रोज़ाना हमारे साबुन की टिकिया ले जाता है। बेटा, अपनी चीज़ संभालो, दूसरे को चोर मत कहो। ये भी ठीक है, कहते हुए मकबूल ने पाँव से उसकी रस्सी खोली और कौवा ये जा वो जा अपने साथियों से जा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी काएं दूर होती गई और मकबूल ने घर की राह ली।
راستہ طے کرتے کرتے اسے اپنے والدین کی باتیں اور پھر پیار سے ان کا سمجھانا بڑا اچھا لگا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ اپنی چیز خود سنبھال کر رکھے گا۔ 6ٹھی جماعت کا نتیجہ نکلا اور مقبول کی کامیابی پر اس کا گھر روشنیوں سے سجایا گیا۔ کوئی دیوار باقی نہ رہی جہاں موم بتیاں نہ جلائی گئی ہوں۔ جیتو بھی گاؤں سے آ گیا تھا۔ مٹھائی والے کو گھر بلا کر تازہ تازہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ لے بھائی جیتو خان، تمہارا داماد 7ویں میں قدم رکھ چکا ہے۔ ہاں بتا، اب رخصتی کرنی ہے کہ نہیں؟ بھائی رخصتی کے لیے ہی تو آیا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے سب بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ یہ لوگ تمام کاغذات اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، میں نے اپنی طرف سے بیٹی رخصت کر دی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور دعائے خیر کی۔ جب روزینہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ مقبول خان ولد مہتاب خان سات شرعی حق مہر قبول ہے تو روزی نے سر کو جنبش دی۔ تیسری بار اس عمل کو دہراتے ساتھ ہی مولوی نے مبارکباد کی آواز لگائی تو چھواروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ سب کچھ رسم و رواج کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ شام تک بہت ساری رسومات، مثلا دروازے سے دونوں دلہا کو گزارنا اور تیل دہلیزوں پر ڈالنا، بڑی پرات پیتل کی اور اس میں پانی، پھر پیسے کو پھینک کر دیکھنا کہ کون پکڑتا ہے، پھر منہ دکھائی، یعنی اتنا مشہور رکھا کہ دلہا دلہن تھک گئے تھے۔ 12 سال کا مقبول خوراک کی بدولت کڑیل جوان لگ رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا کہ آج اس کی شادی بھی تھی۔ چھوٹی عمر کے بندھن والدین کی تو خواہش ہی ہوتی ہے۔ سکینہ بہو پر واری جا رہی تھی، بیٹے کی بلائیں لے رہی تھی، بہن کی یاد بھی بہت آئی اور خوشی غمی کے مخلوط آنسو آنکھوں میں نمایاں تھے۔ روزینہ کو بہو بناتے وقت اسے پینا بہت یاد آئی۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسی نے پینا کو دلہن بنایا تھا۔ پینا سے کہیں زیادہ وہ روز کر روزینہ کو تیار کر کے دلہا کے سامنے لائی تھی۔ کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی سکینہ نے اپنے بچوں کے لیے۔ ایک ایک لمحہ خوشی میں پرو دیا۔ روزینہ کی ماں بن کے اس ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا اور ساس بن کر بہو کا استقبال کیا۔ ماں کی کمی کسی جگہ روزی کو نہ ستا سکی۔ سہاگ کی مسحری کافی شوق سے سجائی گئی تھی۔ اس شب کے اختتام پر لوگ دلہا دلہن کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ان کی جان رسومات سے چھوٹی تو بچکانہ ذہن اچھل پڑا۔ وہ سکینہ اور مہتاب بن کر اداکاری کرنے لگے۔ انسان پیدائشی اداکار ہے۔ اداکاری کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں شبنم کے قطرے کلیوں کو مسکرانا سکھاتے ہیں۔ ہنستے کھیلتے انہوں نے اپنا راستہ متعین کر لیا۔ اجنبیت تو پہلے بھی نہ تھی، البتہ ازدواجیت کی راہوں کو پار کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا۔ کھڑکی کے پٹ میں ہلکے سے سوراخ نے سورج کی کرن کو نمایاں کر دیا۔ دنیا روشن ہو گئی۔ روزینہ کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ مقبول حشاش بشاش اٹھا۔ روزی سکینہ کہو نا۔ ارے پگلی میں مقبول ہوں، رات والا مہتاب خان نہیں، اور نہ ہی اب تو سکینہ ہے۔ بہت مار پڑے گی، اٹھ جاؤ، اب مجھے اسکول بھی جانا ہے۔ آج ابو نے ورزش کے لیے نہیں اٹھایا۔ ارے پگلے، اسکول میں ہفتہ بھر کی چھٹیاں ہیں، اور پھر آج کے دن کون اسکول جاتا ہے؟ اتنے میں مہتاب کی آواز آئی، سکینہ بچوں کے لیے کوئی پراٹھے وغیرہ بنا لیے کہ نہیں؟ مقبول کے ابا کیوں فکر کرتے ہو، میں آج جوان ہو گئی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بناؤں گی، سب کچھ تیار ہے، بس خود بھی اٹھ جاؤ اور نہا دھو کے آ جاؤ۔ روزی میں چلا۔ مقبول فوراً باہر نکل گیا اور سکینہ خوشی کے اثرات لیے جا پہنچی دلہن کے پاس۔ بڑی چاہت سے اسے غسل خانے تک لے گئی اور بدن کا انگ انگ صاف کر ڈالا۔ روزی چھوئی موئی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا بیٹھ، کھل کے بیٹھ، میں تمہاری ماں ہی نہیں سہیلی بھی ہوں، بتا رات کیسے گزری؟ روزی سوائے ہنسنے کے اور کیا کہتی؟ سمجھ گئی، سب سمجھ گئی، تو میری پینا ہے، بالکل اسی طرح کی عادتیں، چلا میرے ساتھ۔ کام والے کپڑے پہن لے۔ سکینہ کپڑے روزی کو دے کر باہر کو بھاگی۔ مقبول کے ابا، وہ میں
وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو نا سکینہ، کیا بات ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ادھر آئیں۔ ہاں بول، اب کیا بات ہے؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ ولیمہ آج کر لیتے۔ شاباش سکینہ، اچھا کیا جو یاد دلا دیا۔ ولیمے کے چاول ہر طرف خوشبو پھیلا رہے تھے۔ ہنسی مذاق میں یہ دن بھی گزر گیا۔ دوست احباب اس رونق میں برابر کے شریک تھے۔ چھیمو ماسی کا دھیان روزی کی جانب بھی تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن کیا جانے چھیمو ماسی کیا ڈھونڈتی رہتی ہے۔ بہن سکینہ میں سرخرو ہو گیا۔ میں نے وعدہ کر رکھا تھا اپنی پینا سے کہ روزی زندگی میں خوش رہے گی۔ اچھا بہن، میں چلا اپنی پینا کے گاؤں۔ بیٹی کو گلے لگایا، ماتھا چوما اور مہتاب خان سے مل کر جیتو چلا گیا۔ 7 دن بھی گزر گئے۔ دلہن کے مہندی والے ہاتھ ابھی اپنی یاد دلا رہے تھے کہ شادی نہیں ہے، لیکن روزی کام کرنا چاہتی تھی۔ ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، ابھی تمہارے آرام کا دن ہے، آرام کر لے۔ سکینہ کے کہتے ہی روزی پھر کام چھوڑ دیتی۔ مقبول بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سکینہ نے لاغ پوچھا کیا ہوا ہے، لیکن اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ زرد تھا۔ روزی بھاگتی ہوئی نزدیک آئی۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں روزی، وہ حرامی کتا ہے کونے والوں کا، جب بھی اپنے دھیان سے گزرو چھت سے چھلانگ لگا کے گلے پڑ جاتا ہے۔ ارے بیٹا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ایک لاٹھی دینی تھی اس کے سر پر۔ اب کی بار کمیٹی والے آئے نا تو دے جائیں گی کچلا اس بغیر پٹے کے کتے کو، مہتاب غصے سے کہہ رہا تھا۔ مقبول کے ابا ایسی بات کیوں کرتے ہو، کتے میں بھی جان ہے، ظلم کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ وہ ظلم میرے بچے پر نہیں کرتے، دیکھو نا سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی ہے، اور اگر کہیں گر پڑتا اور خدا نخواستہ کوئی گہری چوٹ آ جاتی تو؟ خدا خیر کرے، میرے مقبول کو کچھ نہیں ہوگا۔ سکینہ سب کو دھکیل کر کھانے کی جانب لے گئی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر اسکول کی نئی کتابوں کو جلد ایک ایک کر کے باپ بیٹا دیکھنے لگے۔ کرمو جلد بہت اچھی بناتا ہے۔ تمہاری ماں کے پاس جو قرآن پاک ہے اس کی جلد بھی اسی سے بنوائی تھی۔ ابھی تک کیا مجال جو ایک صفحہ بھی ذرا سا الگ ہوا ہو۔ ہماری ماں چیز کو بہت سنبھال کے رکھتی ہے نا، اس لیے تو بھی اپنی کتابوں کو سنبھال کے رکھنا، سیاہی اور گرد و غبار سے بچانا، کتابیں بہترین دوست ہوتی ہیں۔ مہتاب خان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، لیکن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، پھاڑنا نہیں۔ مقبول کے ابا، اب بچوں کو سونے بھی دو گے یا رات یوں ہی بیت جائے گی؟ صبح مقبول نے اسکول بھی جانا ہے۔ ہاں سکینہ، تم ٹھیک کہتی ہو، چلو بھائی آرام کرو۔ ایک نئی صبح، ایک نئی کتابیں اور اسکول کا رستہ۔ مقبول کو جیتو نے نئی سہراب سائیکل نکلوا دی تھی۔ وہ دوستوں کا انتظار اب کیا کرتا، چمکتی گھنٹی پر انگوٹھے کی داب سے ٹرن ٹرن کرتا چل دیا۔ سب کے سب خوش ہوئے، آنکھوں سے اوجھل ہونے تک ہر کسی کی امنگ کا سلسلہ اسی پر مرکوز رہا۔ میرا بیٹا مڈل پاس کر لے، پھر میں یاما موٹر سائیکل نہیں نکلوا کے دوں گا۔ مہتاب کا دل بیٹے کے ساتھ ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ میرا تو دل چاہتا ہے مقبول کے ابا، اس کے پاس ایک لمبی سی گاڑی ہو، پوری تحصیل میں اس جیسا کوئی اور تحصیلدار نہ ہو۔ ارے گھبراتی کیوں ہے، وہ دن بھی آ جائے گا جب گاؤں میں کہتے ہوئے سنو گی تحصیلدار کا باپ جا رہا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ماں کا نام نہیں، اور یہ جو تحصیلدارنی بیٹھی ہے میرے قریب، اس کو بھی بھول جاؤ گے؟ اوہ بھائی، غلطی ہو گئی، بالکل بالکل تم جو کہتی ہو وہ ٹھیک ہے۔ مقبول کی ماں میں عاشق کسائی کی دکان پہ چلا، ابھی بڑا جاندار بکرا ذبح کیا ہے اس نے، سینہ لاؤں یا پٹ؟ بھائی ہمارے دادا کہاوتی تھے، وہ ہمیشہ ہمارے باپ سے کہتے، لیا دیں پٹ نہیں تے آویں اٹھ۔ اور دادی پتہ ہے نا کیا کہا کرتی تھی، لیا آویں سینہ پاویں لگے مہینہ۔ سمجھ گیا، تم ہڈی کے بغیر گوشت کہاں پسند کرو گی؟ اے بھائی آج پکا دے ذرا بھنا گوشت، میرا اور مقبول کا مقابلہ ہے، لیکن تندور کی گرم رکنی روٹی ضرور ہونی چاہیے۔
سب کچھ ہو جائے گا، پہلے گوشت تو لائیں۔ ویسے دونوں باپ بیٹا ایک جیسے چٹخورے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، صحن میں پیوست تنکے کا سایہ عین پاؤں میں آ چکا تھا۔ کہیں سے سرخ رنگ کی آندھی نے سورج کو اپنی خونی تہوں میں چھپا لیا۔ ارے روزی، میں چلی چھت پر، تم جلدی سے تندور گرم کر دو۔ ہنڈیا پک چکی، میں ذرا اپنے لال کو دیکھ لوں کس طرح سائیکل دوڑاتا آ رہا ہوگا۔ روزی کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ بھی چھت پہ چلی جائے، لیکن گرم روٹی بھی مقبول کو اچھی لگتی تھی۔ تندور میں لکڑیاں پھینکی تو آسمانی اندھیری میں تندور کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی، عجیب عجیب سی اشکال بنا رہی تھی۔ ماسی چھیموں کا لڑکا دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ روزی، دیکھنا کون ہے۔ روزی نے جو باہر جھانکا تو لڑکا اندر گھس آیا۔ ماسی ماسی، وہ مقبول کو کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ سکینہ نے ایک ہی جس میں چھت سے زمین کو چھوا۔ کیا ہوا میرے مقبول کو؟ کہاں ہے وہ؟ روزی پردے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ آگے سے مقبول سائیکل کی گھنٹی دبائے ٹرن ٹرن کرتا آ رہا تھا۔ بڑا غصہ آیا سکینہ کو ماسی چھیموں کے لڑکے پر کہ یہ کیا مذاق ہے۔ جو ہی سکینہ نے ماسی چھیموں کے لڑکے کا کان مروڑا تو مقبول نے کہا، ماں چھوڑ دے اس کا کان، یہ سچ کہتا ہے۔ یہ سچ کہتا ہے کہ ساتھ ہی ماں کے ہاتھ کی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ کہاں کاٹا ہے میرے لال، دکھا نا۔ یہ ذرا سا دانت لگا ہے ماں اس پنڈلی پر، تم تو خواہ مخواہ فکر کرنے لگی ہو۔ چل اندر آ، باہر کھڑی رہے گی کیا؟ روزی نے فوراً کپڑے سے پنڈلی صاف کی۔ مقبول روزی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں مہتاب خان بھی خبر سنتے ہی سب چھوڑ چھاڑ آن پہنچا گھر کی دہلیز پر۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بابا، یہ لمبی لمبی خبریں پتہ نہیں کیسے ماسی چھیموں کا لڑکا پہنچا دیتا ہے۔ اسے تو بارڈر پر او پی کا کام کرنا چاہیے۔ یار ہنس کے بات کو ٹال مت، یہ بتا یہ سب کیسے ہوا؟ کہیں کتا باولا تو نہیں تھا؟ وہ باولا کیا ہوگا، میں ہی پاگل تھا جو سائیکل ڈر کے مارے دوڑا دی۔ کتا دوسرے راستے پر جا رہا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ میں نے سائیکل سر پر دوڑا دی، بس ہلکی سی ٹکر ہوئی اگلے پہیے کی ایک راستے کے پتھر کے ساتھ اور میں گر پڑا اس کتے پر۔ کتا خود بوکھلا گیا اور ہلکا سا اس نے منہ کیا مار دیا، میری پنڈلی پر ہر طرف خبر پہنچ گئی۔ گاؤں کے حکیم صاحب بھی آن پہنچے۔ یہ چھیموں ماسی کا لڑکا سارے کام اتنی جلدی میں کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام ٹیلی گرام رکھ دیا ہے۔ حکیم صاحب نے پٹی کی اور چلے گئے۔ بہت سے پیسے سر سے وار کر مقبول کی ماں نے غریبوں میں بانٹے۔ مقبول نے ہاتھ منہ دھو کر باپ اور اپنی روزی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ گاؤں کے لوگ بیٹھک میں اکٹھے ہو گئے۔ مقبول بھی ایک صوفے پر بیٹھا سب سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک جھرسری سی آ گئی بدن میں، آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا، دل میں ایک نشتر کی چبھن سی محسوس ہوئی۔ مقبول بیٹے کیا ہوا؟ مہتاب خان اٹھا۔ کچھ نہیں، بس ایویں ہی چکر سا آ گیا۔ سکینہ سکینہ، او سکینہ دوڑی آن پہنچی بیٹھک میں۔ مہتاب خان بلائے اور سکینہ نہ آئی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ سکینہ ذرا دودھ گرم گرم کر کے پلا مقبول کو، اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ نہیں ماں دودھ نہیں، مجھے گلاس پانی پلا دے۔ لے بیٹا، ابھی لائی، اور وہ پانی لے کر آ گئی۔ ابھی مقبول پانی کو منہ لگایا ہی تھا کہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ مقبول کے ابا، دیکھو تو ذرا مقبول کو کیا ہوا۔ روزی جو بیٹھک کے دروازے کے پیچھے سب دیکھ رہی تھی فوراً اندر آ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مقبول کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور آنکھیں مقبول کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ کیا ہوا مقبول، تجھے بتا تو صحیح۔ مقبول بس اتنا ہی کہہ سکا، کچھ نہیں ہوا روزی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ مہتاب خان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹے تک جلدی میں آتے آتے تخت پوش سے تھوڑا سا ٹکرایا اور مہتاب خان کی شملے والی پگڑی زمین پر آ گری۔ سکینہ نے فوراً پگڑی اٹھائی اور دیوار میں لگے کیل پر پگڑی کی مخصوص جگہ کو پر کیا، لیکن شملے کے اکڑاؤ میں بل آ چکا تھا۔ ٹیلی گرام، او ٹیلی گرام، جا بیٹا بھاگ کے ڈاکٹر چاچا کو دکان سے لے آ۔
اور حکیم صاحب کو بھی لے آنا، راستے میں مولوی صاحب کو بھی خبر کر دینا، بلا کے لاؤ سب کو۔ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا سکینہ، کیا ہو گیا میرے بیٹے مقبول کو؟ مقبول نے بازو اتنی زور سے اکڑائے کہ ہاتھوں میں بل پڑ گئے، آنکھوں کی پتلیاں کیڑے، آواز میں بھاری پن پیدا ہو گیا، جھاگ اور زیادہ منہ سے نکلنے لگی۔ بڑے پرانے بزرگ بھی آن پہنچے مہتاب خان کی حویلی میں۔ اینک کو درست کر کے جب انہوں نے مقبول کو دیکھا تو یہی اندازہ لگایا کہ اس کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اور 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت بیت چکا ہے۔ بہت مشکل ہے مہتاب خان، اس بچے کو رسوں سے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ کیا کہہ رہے ہو شرفو چچا، اپنے اکلوتے بچے کو رسوں سے باندھ کر ستون کے ساتھ کھڑا کر دوں؟ سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، تم جذبات میں کچھ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ سکینہ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ اور بہو کو کہو مقبول کو چھوڑ دے، اگر تم سب کو مقبول کی ضرورت ہے تو چھوڑ دو اسے۔ کھٹی لسی پرانی گلاس بھر بھر کے لا دو۔ چلو شاباش، پیچھے ہٹ جاؤ، جاؤ کھٹی لسی لے کے آؤ۔ اتنے میں ٹیلی گرام بھی آ گیا، وہ جی ڈاکٹر چاچا تو 4 بجے کی آخری گاڑی پر اپنے گھر جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر کا گھر شہر میں ہے نا جی، مولوی صاحب اور حکیم صاحب آ رہے ہیں۔ مولوی جی، حکیم صاحب جی، میرے بچے کو بچا لیں، میرے مقبول کو بچا لیں۔ گاؤں کے جوانوں نے جب مضبوط رسوں سے مقبول کو ستون کے ساتھ باندھا تو وہ ٹوٹ کر رویا۔ اس کی امیدیں کبھی ڈوبتی اور کبھی ہلکی سی کرن اس وقت ابھرتی جب مولوی صاحب دم درود کر کے پھونک مارتے۔ سکینہ کھٹی لسی کی پوری چاٹی وہاں لے آئی، پیالے میں مٹی لے کے آئی۔ وہ دوڑ کر مقبول کو اپنی آغوش میں لینا چاہتی تھی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا بچے کو ستون سے لگا دیکھ کر۔ مقبول کے ابا، مقبول بچ جائے گا نا؟ کوئی جائے جیتو کو بلا لائے۔ ابھی جیتو کی جانب ایک آدمی گھوڑی پر جانے ہی والا تھا کہ ادھر سے اچانک جیتو خود گھوڑی پر کسی خاص کام کے لیے وہاں آن پہنچا۔ حویلی کے سامنے لوگوں کو اتنا تانتا بندہ دیکھ کر وہ فوراً گھوڑی لے کر کیکر کے ساتھ اسے باندھ کر اندر آیا تو ایک بار پھر اسے پینا کی اجڑی اجڑی پسماردہ آنکھیں نظر آئیں۔ اسے سب کچھ پتہ چل گیا۔ روزی باپ کے گلے لگ کے رو دی، بیٹی کو اجڑتے دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا، وہ بھی رو دیا۔ بس کر بیٹی، بس کر، ٹھہر تو صحیح، تیرے مقبول کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جیتو نے خود کھٹی لسی پیالے میں ڈال کر مقبول کے منہ کو لگا دی۔ بڑے بوڑھے بہت کہتے رہے کہ احتیاط سے بھائی، احتیاط سے، کہیں مقبول کا دانت ناخن نہ لگ جائے۔ جیتو کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کا سہاگ اپنی جان دے کر بھی بچانا چاہتا تھا۔ لسی آدھی منہ میں اور آدھی باہر نکل آئی، گرانے کی آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ ماں کے سامنے اس کا چہیتا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ آنکھیں الٹی ہونے لگیں، چہرے پر خزاں کے تھپیڑوں نے زردی پھیلا دی۔ رات کے 12 کا وقت ہوگا۔ مقبول آہستہ آہستہ ڈھیلا ہوتا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لیے، یا رب اس بچے پر رحم کر۔ سکینہ کو سب تسلی دینے لگے، اب تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، تم رونا دھونا بند کر دو۔ اندھیری رات کا سناٹا، اس پہ ستم مقبول کی چیخ دبتی گئی۔ دور کہیں کتوں کے رونے کی آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی مقبول جیسے سو گیا ہو۔ جیتو دیکھ، میرا بیٹا سو گیا۔ مہتاب پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ سکینہ نے اچانک مہتاب پر اس قسم کا لرزہ جو دیکھا تو اس کی جان پہ بن گئی۔ وہ بیٹے سے نظریں ہٹا کر اپنے خامن کو ایک ٹک دیکھی جا رہی تھی۔ خامن سے بیٹے سے بڑھ کر ہے نا، بیٹا تو بعد میں آیا۔ مقبول کے ابا، مقبول کے ابا، جیسے سکینہ کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ مہتاب خان فوراً آنسو پوچھتے ہوئے جواب دینے لگا، نہیں سکینہ نہیں، میرا بچہ زندہ ہے، تم اونچی آواز میں مت بولو، وہ سو رہا ہے۔ جیتو، کھول کیوں نہیں دیتے رسوں کو؟ روزی کی سسکیاں اور تیزی ہوتی گئیں۔ مقبول کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی، اس کی تمام تکالیف آسان ہو چکی تھی۔ اندر کا پاگل لاوا منہ سے آہستہ آہستہ جھاگ بن کر بہہ نکلا۔
مقبول کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ رات بھر بہن اور دل دہلانے والی باتیں ہوتی رہیں۔ ایک ایک کر کے کپڑے سکینہ سوٹ کیس سے نکالتی اور عمر بتاتی، میرا بچہ اسکول جب گیا تھا یہ کپڑے اسے اچھے لگے تھے، مقبول کے ابا نے شہر سے لا کے دیے تھے۔ یہ دیکھو چھوٹا سا بستہ، پہلا بستہ جب اسکول سے واپس آیا تھا نیم کی زرد زرد گولیں بھری ہوئی تھی اس میں۔ جیتو سائیکل کی گھنٹی بجاؤ، میرا مقبول گھنٹی کی آواز سن کر سائیکل چلائے گا۔ روزی وہ صحن کے وسط میں لگے تنکے کو مت توڑنا، میں دوپہر کو تندور گرم کیا کروں گی، میرا بیٹا تازہ روٹی کھاتا ہے۔ ماسی چھیمو دیکھو نا میرے مقبول کو، تم اس کی دائی ہو، تمہیں پوری خبر ہے جب یہ پیدا ہوا تھا تو وہ رونے لگا اور تم نے مجھے فوراً دیتے ہوئے کہا یہ لو اپنا مقبول۔ دیکھو چھیمو ماسی آج پھر اسے میری گود میں ڈال دو۔ روزی روزی ادھر آؤ، شاید یہ تمہاری بات بہت مانتا ہے، اٹھاؤ نا اسے۔ اس کے ساتھ ہی سکینہ کو دندل پڑ گئی۔ مہتاب کی چینخ نکل گئی، جیتو میری سکینہ کو بچاؤ کوئی۔ روزی بیٹا اس کے منہ میں پانی ڈال، ناک کو دبایا، پھر کہیں جا کے سانس سیدھی ہوئی۔ کفن دفن کا انتظام مکمل ہو چکا تھا۔ جب جنازہ لے کر چلنے لگے تو سکینہ لڑ پڑی، سب سے لاٹھی اندر لے آئی۔ میں دیکھتی ہوں کون مائی کا لال میرے بیٹے کو لے کے جاتا ہے۔ وہ تن کے کھڑی ہو گئی۔ کیا پردہ، کس کا پردہ، کس کو دوپٹے کی پرواہ تھی؟ سکینہ سکینہ، مہتاب آگے آیا، تیرے مقبول کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اس کو تو ہم کھیتوں میں لے کر جا رہے ہیں پگلی، وہاں گندم کی کٹائی نہیں کرنی۔ پھر وعدہ کرو تم جب گھر لوٹو گے تو اس کو بھی ساتھ لاؤ گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے وہاں اکیلا تھوڑا چھوڑ کے آؤں گا۔ اچھا پھر لے جاؤ، خاوند کا حکم ماننا پڑتا ہے نا۔ یہ لو اپنا دوپٹہ سکینہ۔ مجھے نہیں چاہیے، یہ مقبول پر ڈال دینا، کوئی مچھر نہ کاٹ لے۔ سکینہ وہاں مچھردانی جو ہے، تم یہ دوپٹہ اپنے سر پر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مقبول کو دیکھ لوں، منہ تھوڑا سا ننگا کرنا۔ سکینہ نے جو ہی منہ دیکھا اسے چومنا شروع کر دیا۔ سکینہ کیا کر رہی ہو؟ ابھی ابھی مقبول نہا دھو کے سویا ہے، تم اسے کیوں بیدار کر رہی ہو؟ روزی روزی تم مقبول کے ساتھ جاؤ، وہاں دل لگا رہے گا، اور شام کو تینوں گھر آ جانا، میں سب کا کھانا تیار کر دوں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، تم کھانا تیار رکھنا۔ اور جنازہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا۔ روزی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، لامتناہی سلسلے تفکرات کی مکڑی کے جالے کی مانند اور گہرے ہوتے گئے، الجھنیں بڑھتی گئیں، سوچوں کی عمیق گہرائیوں میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک لمبی عمر پڑی تھی آگے، وہ سوچتے سوچتے گر پڑی۔ سکینہ نے جو دیکھا تو فوراً بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ مقبول بیٹا کہاں ہو؟ تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہے، آ جاؤ، دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ماسی چھیمو بڑے غور سے روزی کو دیکھے جا رہی تھی۔ سکینہ ہٹو تو صحیح ایک طرف، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کو کیا ہوا ہے۔ ہاں ماسی دیکھ اس کو، یہ میری بیٹی، بہو، بہن اور سہیلی ہے، سب سے بڑھ کر میرے مقبول کی پیاری۔ ارے سکینہ خدا جھوٹ نہ بلائے۔ ہاں ہاں بتا کیا بات ہے، پہلے رونا دھونا تو بند کر۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس نے آنکھوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آنسو پونچھ ڈالے۔ اب بتا کیا بات ہے۔ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ارے ماسی اتنی بالی عمریا میں؟ کیوں نہیں چاہیے بچہ تمہیں؟ ہاں چاہیے، کیوں نہیں۔ اب اسے کوئی کتا، کوئی بلی کا خوف نہیں دلائے گا، کوئی باولا کتا اس کو نہیں کاٹے گا۔ تم سچ کہتی ہو نا ماسی؟ ماسی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب لوگ قبرستان سے واپس آ چکے تھے اور کمرے میں بیٹھے دعائے خیر کر رہے تھے۔ سکینہ دھیرے سے بیٹھک کے دروازے تک گئی اور بڑی آہستگی سے مقبول کے ابا کہہ کر مہتاب خان کو بلایا۔ وہ بھی دوڑا دوڑا آیا اور خالی خالی آنکھوں سے اپنی سکینہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ گہری ہوتی گئی، کہیں سکینہ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ اس نے سکینہ کو زور سے جھنجھوڑ ڈالا، پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ برابر کہے جا رہی تھی، مقبول کے ابا، مقبول کے ابا۔ کچھ آگے بھی بولو نا۔
وہ مقبول ہے نا، وہ گھر میں آ گیا ہے۔ اپنی ماسی چھیمو ہے نا، اس نے بتایا ہے۔ دیکھ سکینہ، تم صبر سے کام لو، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جوان اولاد کا مرنا والدین کے لیے جنت کا سبب بنتا ہے۔ جتنا روئے گی اتنی مشکلات تمہارے بیٹے کے راستے میں آئیں گی۔ میں روتی کہاں ہوں، میں تو تمہیں بتا رہی ہوں تمہارا مقبول گھر آ گیا ہے۔ ماسی چھیمو، ذرا سکینہ کے پاس بیٹھنا۔ بیٹا میں تو ادھر ہی ہوں، تمہاری بہو پیٹ سے ہے۔ میری بہو پیٹ سے ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تمہارا مقبول گھر میں ہے۔ جیتو کے کان میں بھی یہ بھنک پڑی اور وہ بھی خوشی غمی کسرات لیے مہتاب اور سکینہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ دن ہفتے اور مہینوں میں بدل گئے۔ بالآخر ایک نئے مہمان نے گھر میں آنے کی اجازت لی اور اس کے آنگن میں پھر سے مقبول کھیلنے لگا۔ سکینہ سارا دن بچے کو انگلی لگائے گھومتی رہتی، پورے گاؤں کے کتوں کو کھانا کھلا، بلیوں کے برتن دودھ سے بھرے رہتے۔ کیا مجال جو کمیٹی والے اس گاؤں کا منہ کرتے۔ جب کوئی کتا روٹی نہ کھاتا تو وہ اسے سمجھاتی، کھا لے، یہ کھانا بالکل صحیح ہے، دوسری جگہ سے مت کھانا۔ کیا خبر روٹی میں یا گوشت میں کوئی کچلا ڈال دے، تم بھی مرو گے اور ساتھ میں کئی اور گھر بھی برباد ہو جائیں گے۔ مقبول کا بیٹا مقصود بالکل اپنے باپ کی شکل جیسا تھا۔ وہ اسے قبرستان لے جاتی، مل لے اپنے باپ سے۔ کل خواب میں تیرا باپ شکایت کر رہا تھا کہ مجھے ملایا تک نہیں۔ میں نے کہا نا، مل لے اپنے باپ سے۔ ہاں، یہ لیٹا ہے تیرا باپ، تو بھی سن لے مقبول، یہ تیرا بیٹا بہت شرارتی ہے، کتوں سے بالکل نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی بلی اسے آنکھیں دکھاتی ہے۔ گھر میں سارا دن کتے اور بلیاں ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ بلیاں کتوں سے کھیلتی ہیں اور چوہے بلیوں کو چھیڑتے ہیں۔ چل آپ بیٹا گھر چلیں۔ چل شاباش، تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔